الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے عشق الہی اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کریں گے ہم لوگ۔ عشق الہی کا ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت کے بادشاہ کی ایک بیوی بوڑھی ہو گئی، تو اس نے اپنی نہایت خوبصورت بیٹی جو کہ اس کے پہلے شوہر سے تھی اور اسے بادشاہ کی زوجیت میں دینے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا تیری بیوی کی بیٹی تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ سن کر ارادہ ترک کر دیا اور اس وقت خاموش ہو گئی اور وقت کا انتظار کرنے لگی۔ ایک روز بادشاہ نشے میں بدمست اور بیہوش تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا لڑکی آراستہ کر کے اس کے کمرے میں لے گئی۔ بادشاہ لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے کہا پہلے اس لڑکی کا شیر بہا ادا کر کے پھر ہاتھ لگانا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر۔ بادشاہ نے اسی وقت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ علماء وقت کو اس معاملہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کا سر تشت میں کاٹا جائے اور خون کنویں میں گرا دیا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش۔ پھر ان لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کو بھیج دیا۔ بادشاہ کے ایک مقرب نے کہا یحییٰ علیہ السلام کا باپ مستجاب الدعوات ہے، پہلے اسے قتل کرنا چاہیے تاکہ وہ بد دعا نہ کر دے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے نوکر حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں آئے۔ اس وقت حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نماز میں مصروف تھے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کے نوکروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باپ کے پہلو سے کھینچ کر باندھ دیا۔ بعد ازیں حضرت زکریا علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے سامنے سے فرار ہو گئے۔ کچھ لوگ جمع ہو کے ان کے پیچھے بھاگے اور کچھ لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لے کر بادشاہ کے محل کے دروازہ پر آ گئے۔ جو لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے گئے تھے جب وہ ان کے نزدیک پہنچے تو حضرت زکریا علیہ السلام میں مزید بھاگنے کی طاقت نہ رہی۔ وہاں ایک درخت تھا، درخت پھٹ گیا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے۔ اسی اثناء میں ابلیس نے آپ کی چادر کا ایک کونا پکڑ لیا جو درخت کے باہر رہ گیا اور درخت آپس میں مل گیا۔ جب کفار وہاں پہنچے تو ابلیس کو ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں موجود پایا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس طرح کا ایک شخص ہمارے آگے آگے آ رہا تھا، وہ کہاں گیا؟ شیطان نے ان کو بتایا جن صفات کا آدمی تم کہتے ہو وہ اس درخت کے اندر ہے، اور پھر ان کو نشانی کے طور پر اس چادر کا کونا دکھایا۔ انہوں نے کہا اے بوڑھے، اس کو کسی تدبیر سے باہر لایا جائے۔ شیطان نے کہا تم اسے باہر کیوں لانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ شیطان نے کہا تم اسے یہیں پر ہلاک کر دو۔
پھر انہیں سمجھایا کہ 2 سروں والا آرا لا کر درخت پر چلا دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب درخت پر آرا پھرنے لگا تو غیب سے آواز آئی، اے زکریا علیہ السلام، آہو زاری واویلا نہ کرنا، ورنہ ہم صابرین کے دفتر سے تمہارا نام کاٹ دیں گے۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر پہنچا تو عرض کی، الہی تیرا 1000 شکر ہے کہ میرا خون تیرا کوچائے محبت میں بہہ رہا ہے۔ بہرکیف حضرت زکریا علیہ السلام پر آرا چل رہا تھا اور آپ شکر خدا کر رہے تھے اور آہ تک نہ کی۔ اگر آپ سے اس وقت کوئی سوال کرتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ کا ہر عضو بدن نعرہ عشق لگا کر کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت تک مجھ پر یہ آرا چلتا رہے اور میرا جسم بار بار ٹکڑے ہوتا رہے اور بار بار ملتا رہے۔ ادھر جب وہ لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں باہر لے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ وہ سنگ دل جفاکار معصوم و مظلوم یحییٰ علیہ السلام کو لے گئے اور آپ کا سر مبارک ایک تشت میں کاٹ دیا اور اس تشت میں جمع ہونے والا خون ایک کنویں میں گرا دیا۔ اس خون کو اس کنویں میں جوش آ گیا اور حق تعالیٰ نے بخت نصر بلیاں تنوس رومی کو ان پر مسلط کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے 70,000 اشخاص کو قتل کر دیا۔ تب کہیں جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ناحق بہائے گئے خون کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ اگلا ہم عشق الہی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شوہر فرعون سے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے قسم قسم کے عذاب دیے جاتے رہیں تاکہ آسیہ ایمان چھوڑ دے، لیکن آسیہ ثابت قدم رہی۔ تب فرعون نے میہیں منگوائیں اور ان پر میہیں گڑوا دی۔ فرعون کہنے لگا، اب بھی وقت ہے، ایمان کو چھوڑ دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، تو میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تو میرا ہر عضو بھی کاٹ دے میرا عشق بڑھتا جائے گا، اس لیے کہ کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا اب بھی میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر کرتا ہے، سوال کر تیری حاجت پوری ہوگی۔ آسیہ نے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے اور مجھے فرعون اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دھوپ میں لٹا کر 4 میہیں ان کے جسم میں گڑوائیں اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے۔ جناب حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے طفیل آسیہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا۔ وہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔
یہ تھی حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ ہے عاشقوں کا وہ حال تو اپنے محبوب حقیقی کے عشق میں کتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں، کتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں، کتنے دکھ سہتے ہیں، بلاخر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ پشتگانے ہنجر تسلیم راہ، ہر زمانے از غیب جان دیگر است۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر عشق الہی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔